میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل سٹار۔ آغا جی یہ گل کے آفس میں پری چہرہ آسیہ پر تھپڑوں کی بارش کیوں کی گئی؟ شوٹنگ کے وقفہ میں ان کو کون بہلا پھسلا کر آفس لے گئے اور وہاں پر ایسا کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ رو اور کانپ رہی تھی؟ ہجوم ان پر تھو تھو کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک رائل سٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت ہی حسین انہیں پنی چہرہ کا خطاب دیا گیا۔ کئی سالوں تک اپنی لازوال اداکاری سے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی اداکارہ آسیہ، انہوں نے تقریباً 200 سے زائد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور اس دوران صفحہ اول کے ہیروز کے مقابلے میں اپنے کردار کو بخوبی نبھایا۔ پاکستان کی فلمی صنعت میں صفحہ اول کی اداکاراؤں میں آسیہ کا نام شمار ہوتا تھا۔ پنجابی فلموں کی مقبول ترین ہیروئنوں میں سے ایک ہیروئن تھی، اگرچہ کہا جائے کہ شیریں نغمہ کے بعد پنجابی فلموں میں اداکارہ نے بلند مقام حاصل کیا تو وہ تھی آسیہ، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ 1970 میں پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ انہیں ریاض شاہ نے اپنی فلم غرناطہ میں کاسٹ کیا اور انہیں آسیہ کا نام دیکھ کر ان کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم شباب کیرانوی کی انسان اور آدمی تھی۔ آسیہ کو اصل شہرت رنگیلا کی فلم دل اور دنیا سے ملی، جس میں انہوں نے ایک اندھی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا۔ آسیہ نے کئی مقبول ترین فلموں میں بطور ہیروئن کام کیا۔ قانون میں بے مثال اداکاری پر انہیں بہترین اداکارہ کے طور پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی لازوال فلموں میں یادیں، وعدہ، ایماندار انسان ہو تو ایسا، پازیب، سحر کے پھول، ویشی جٹ، خانِ اعظم، جٹ دا کھڑاک، گنڈا ایکٹ، پریا میلہ، چڑھدا سورج، نوکر ووٹی دا حشر نشر، دو رنگیلے، شریف بدماش، لاہوری بدماش، سحر کے پھول اور مولا جٹ جیرا بلیٹ نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ آسیہ نے اپنے دور کے تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا تھا۔ محمد علی، واحد مراد، ندیم، منور ظریف، رنگیلا، شاہد اور سلطان راہی کے ساتھ ان کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا۔ ان کی 8 فلموں نے گولڈن جوبلی منائی۔ چمپا اور چمپیلی، یہ کلیاں نئی نویلی، اپنے دور کا یہ سدا بہار گیت آج بھی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو ماضی کی اداکارہ آسیہ کا خوبصورت چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ دل اور دنیا 1971 میں کراچی کے نشاط سینما میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم نے پلاٹینم جوبلی۔ فلم کے رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر رنگیلا تھے۔ اس فلم میں آسیہ نے غریب پھول بیچنے والی اندھی لڑکی کا کردار ادا بڑی خوبی سے کیا تھا۔ اداکارہ آسیہ، جن کا اصل نام فردوس ہے، وہ 13 نومبر 1952 کو پٹیالہ کے فنکار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ 1953 میں ان کا گھرانہ ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ فردوس جب 8 سال کی تھی تو انہیں موسیقی کی تعلیم دی گئی۔ انہیں فنکارہ بننے میں ان کے ماموں اکرم کا بڑا عمل دخل ہے۔ 1970 میں اس فنی کیریئر کا آغاز کیا ریڈیو پاکستان سے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم نیو ٹاؤن اسکول سے حاصل کی۔ کراچی میں ان دنوں اسٹیج کو بے حد فروغ تھا۔ ریڈیو کے ساتھ ساتھ فردوس نے کراچی اسٹیج ڈراموں پر گلوکاری اور اداکاری کا آغاز کیا۔ ایک اسٹیج ڈرامے میں ان کی اداکاری اور مکالموں کی ادائیگی سے معروف فوٹوگرافر نبی احمد نے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے فردوس کو فلموں میں اداکاری کے لیے کہا۔ ہدایت کار ضامن ان دنوں فلم پرائی آگ کے لیے کسی نئی لڑکی کی تلاش میں تھے۔ نبی احمد نے انہیں فردوس کے بارے میں بتایا۔ ان کے ماموں اکرم نے ہفت روزہ نگار کے مدیر الیاس رشیدی سے کہا کہ فردوس کو فلموں میں متعارف کروایا جائے۔ ریاض شاہ نے اپنی تاریخی کاسٹیوم فلم غرناطہ کے لیے اداکارہ
عالیہ کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ پنجابی فلموں میں ان دنوں بے حد مصروف تھی۔ ریاض شاہد نے الیاس رشیدی سے اپنی فلم گرناطہ کے لیے کسی نئی لڑکی کو متعارف کرانے کا تذکرہ کیا تھا تو انہوں نے فردوس کو ریاض شاہد سے ملوایا اور انہوں نے فلم میں فردوس کو آسیہ کا نام دے کر شامل کر لی۔ 1970 میں نمائش کی جانے والی فلم گرناطہ ان کی پہلی فلم تھی۔ آسیہ ان خوش نصیب اداکاراؤں میں سے شمار ہوتی ہے جنہوں نے ریاض شاہد، شباب گرانوی، رضا میر، حسن طارق، ایس سلیمان، اسلم ڈار، مسعود پرویز جیسے بڑے بڑے ہدایتکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ گرناطہ کے بعد وہ شباب گرانوی کی گولڈن جوبلی فلم انسان اور آدمی میں آئیں۔ اس میں محمد علی اور زیبا اپنی زندگی کے ناقابل فراموش کردار ادا کیے تھے۔ معروف ٹی وی اداکار طلعت حسین نے بھی اس فلم میں فاروق جلال کے نام سے اداکاری کی تھی۔ اس فلم میں زیبا ان کے ماموں کا رول ادا کیا تھا۔ آسیہ نے اس فلم میں طلعت حسین کی منگیتر کا کردار ادا کیا تھا۔ ابتدائی فلموں میں یادیں وغیرہ اور بے شمار فلمیں، روشنی وغیرہ شامل ہیں۔ وہ نئی ہونے کے باوجود فن اداکاری میں ایک منجھی ہوئی اداکارہ کے طور پر نظر آئیں۔ بطور ہیروئن ان کی پہلی فلم دل اور دنیا تھی جس میں انہوں نے ڈبل رول ادا کیا تھا۔ 1972 میں اسد بہاری کی ذاتی فلم اکیلا میں وہ اداکار شاہد کے مقابل ہیروئن آئیں۔ اسی سال ریلیز ہونے والی ہدایتکار ظفر شباب کی نغماتی فلم میں بھی انسان ہوں میں وہ ایک غریب خانہ بدوش لڑکی کے رول میں نظر آئے جسے فلم کا ہیرو رنگیلا ایک بہت بڑی فلم سٹار بنانے میں مدد کرتا ہے۔ بیتو دنوں کی خوبصورت یادیں اداکار آسیہ بڑی ہیروئن بننے کے بعد اپنے محبوب محسن رنگیلا کو بھول کر فلموں میں کام کرنے والے شاہد سے محبت کی پینگیں بڑھاتی ہیں۔ پھر ایک روز ایک حادثے میں آسیہ لنگڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر شاہد اس سے رخ بدل لیتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آسیہ اپنے اس کردار میں بے حد عمدہ اداکاری کی تھی۔ اس فلم میں آسیہ اور شاہد پر فلمایا ہوا یہ دو گانا جب بھی سنوں گی تیری بانسریاں اور ایک سولو گیت ناچوں گی سانوریا گاؤں گی سانوریا اس فلم کے مقبول ترین گیتوں میں سے ایک ہے۔ اداکارہ آسیہ نے اپنی ایک ذاتی فلم بنائی تھی پیار ہی پیار جس میں وحید مراد ان کے ہیرو تھے اور ان کے ہدایتکار رفیق علی خان تھے۔ اس فلم میں انہوں نے اپنی چھوٹی بہن شازیہ کو بھی متعارف کروایا تھا۔ یہ نغماتی فلم کوئی رنگ نہ جما سکی۔ اس سال ریلیز ہونے والی فلم ہدایتکار خلیفہ سعید احمد کی کامیاب پنجابی فلم غلام میں آسیہ نے عمدہ اور دلکش رقص پیش کے فلم بینوں سے خوب داد حاصل کی۔ اس فلم پر فلمائے گئے گیت وقت گزردا جائے ونگا میریاں جے تو چھیڑیاں بہت مقبول ہوا۔ اس فلم میں اقبال حسن ان کے ہیرو تھے۔ عالیہ اور نئے اداکار اکبر نے بھی اس فلم میں مرکزی پلے ادا کیا تھا۔ ہدایتکار افتخار خان کی فلم پنجابی جیرا بلیڈ میں وہ منور ظریف کی بہن کے کردار میں کامیاب رہی۔ اور دوستو سب سے زیادہ شہرت اداکارہ آسیہ کو فلم مولا جٹ کے کردار مکھو جٹی کے کردار سے ملی۔ اس کردار نے اداکارہ آسیہ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد ان کو مکھو جٹی کہہ کے پکارا جانے لگا۔ تو دوستو میں شیئر آپ سے کرتا ہوں کہ وہ واقعہ ایک رات ان کے ساتھ پیش آیا۔ کیمرہ مین تھے ریاض بٹ جو ہر فلمی لڑکی کو اپنی جگہ تصور کرتے تھے اور ہر لڑکی سے خراج وصول کرنا حق سمجھتے تھے۔ فلمی لڑکیاں بھی کیمرہ مینوں کو ڈائریکٹر اور پروڈیوسروں سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ ہیروئن اور دوسری ایکسٹرا کا خیال ہوتا تھا کہ کیمرہ مین چاہے تو انہیں اس طرح پکچرائز کر سکتا ہے کہ وہ راتوں رات سٹار بن جائیں۔ وہ کیمرہ مین کے تعاون سے جلدی زیادہ نمایاں ہو سکتی ہیں۔ ہالی ووڈ بالی ووڈ میں یہ اہمیت سٹوری رائٹرز کو حاصل ہوتی ہے۔
آسیہ ایک رات کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ آسیہ ایک رات ایورن اسٹوڈیو کے ایک فلور میں شوٹنگ کر رہی تھی۔ کیمرہ مین ریاض بٹ تھا۔ وقفہ ہوا تو کسی طرح آسیہ کو بہلا پھسلا کر آغا جی گل کے آفس میں لے گیا۔ آغا صاحب اس وقت اپنے آفس میں نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں اسٹوڈیو اور دفتر کی نگرانی کا بااعتماد ملازم بوستان خان کرتا تھا۔ آغا صاحب کے آفس میں ریاض بٹ نے آسیہ سے دست درازی شروع کر دی کہ اچانک بوستان خان اندر آیا اور آسیہ پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ اسٹوڈیو میں موجود تمام ہجوم اس دفتر کی طرف جمع ہو جاتا ہے۔ آسیہ کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ کانپ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے اور یہ ہجوم ان پر تھو تھو کر رہا ہوتا ہے۔ گھر واپسی پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا یہ تو صرف سوچا ہی جا سکتا تھا اس وقت۔ یہ واقعہ صرف ریاض بٹ کی حرکت تھی جس کی وجہ سے آسیہ فلمی دنیا چھوڑ کر کنارہ کشی کرنے کا سوچا، لیکن کچھ فلمی ساز گئے جنہوں نے کروڑوں روپے لگا رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کہ زیر تکمیل فلمیں ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کریں۔ انہوں نے فلم سازوں کی بات مانی اور جو زیر تکمیل فلمیں تھیں ان کو انہوں نے کمپلیٹ کیا اور 1990 کی دہائی میں معروف بزنس مین فاروق میمن سے شادی کر لی اور تھائی لینڈ چلی گئی۔ اس کے بعد وہ کینیڈا مکمل طور پر شفٹ ہو گئی۔ 9 مارچ 2013 کو اداکارہ آسیہ انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔